مرحوم ابن قربان حسین اور ان کے خانوادے کے دیگر مرحومین کی ارواح کے لیے ایثار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب اعضاء، یہ صبح کی اولین ساعتیں جو ہمارے اور آپ کے دن کے آغاز کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور دن کے ساتھ ساتھ یہ سال کا بھی آغاز ہے، اگرچہ کہ یہ عیسوی سال کا آغاز ہے، یعنی عیسوی سال وہ ہے جو بعد حضرت عیسیٰ، لیکن ہم چونکہ ہجری سے اپنے سالوں کا حساب رکھتے ہیں، لہذا ہمارا ہجری کے اعتبار سے ہمارا نیا سال ہوتا ہے محرم۔ نہیں جی، لیکن برابر ہے جی۔ لیکن معاشرے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو قمری سال ہوتے ہیں وہ آج یعنی جنوری کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ بہرحال اگر نظام شمسی کے حساب کو دیکھیں تو پھر وہ صورتحال الگ ہے، لیکن بہرحال ہم کو ایام کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جبکہ کوئی در اہل بیت سے وابستہ نہ ہو۔ جو در اہل بیت سے وابستہ ہے ان کے لیے تو وہ ذوات مقدسہ ہیں جو جب کچھ نہ تھا تو وہ تھے۔ کیا کہیں، جب تصور وقت کا نہیں تھا جب وہ تھے، تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب۔ اور ہمارے درمیان میں جو قرآن مجید ہے، پروردگار عالم نے اپنے مطلب کو رسالت مآب کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے امت مسلمہ تک پہنچایا، اور قرآن میں جو آیات ہیں وہ آیات اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے، تو جب قرآن کے احکامات جاری ہو رہے ہیں تو وہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے محدود نہیں ہیں۔ بے شک، جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر قرآن میں مومنین کے بارے میں یا مومنون کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو صرف اس دور کے مومن نہیں بلکہ رہتی دنیا تک جب تک کہ قرآن مجید ہے۔ کافرون اگر کہا جا رہا ہے تو اس وقت کے نہیں بلکہ ساروں پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آیات جب قرآن مجید میں آئی ہیں تو ان کا مصداق بھی ضروری ہے کہ جو مصداق قرآن مجید کا بنے اور بتلائے۔ جو آیات آپ کے اور ہمارے درمیان وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اگر میں بتاتا چلوں، جہاں پر انما ولیکم اللہ کی آیت اگر دیکھیں تو مخصوص ہے مولا کائنات کے لیے، تو قرآن مجید کا امتیاز یہ ہے کہ جب دیگر آیتوں کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو رہتی دنیا تک اور تمام لوگ، ہر دور کے لوگوں پر اس کا اطلاع ہوتا ہے۔ وہیں اہل بیت کے لیے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف اہل بیت کے لیے، ان میں کوئی اور دوسرا شامل نہیں ہو سکتا، کسی اور پر اطلاق نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ انما ولیکم اللہ، یہ آیت کسی اور پر نہیں بیٹھتی۔ انما یرید اللہ کی آیت بھی طہارت اہل بیت کو بتلا رہی ہے، اس میں کوئی اور آ بھی نہیں سکتا۔ تو جہاں پر اہل بیت کے مرتبے کو بتلایا جا رہا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، اس میں سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں آتا۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ جب آیت نازل ہوتی ہے تو اس کا مصداق اسی وقت نہیں ہے، اگر ہے تو اسی وقت بھی ہے، لیکن کسی اور موقع پر بھی اس کا مصداق ملتا ہے، لیکن جب تک کہ مصداق ملے نہیں اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جو تفاسیر قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو آج چونکہ ہم پہلا دن ہے جنوری کا،
اور اس اعتبار سے سال کا پہلا دن اگر ہے تو کیوں نہ ہم قرآن مجید کے کچھ احکامات کے ذریعے سے سبحان اپنے اللہ دن کا آغاز کریں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ قرآن مجید میں بھی وہ بات کا ذکر کریں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے معصوم کی صفات کو ظاہر کیا ہے۔ کیا بات تو اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو جناب عباس کا ذکر اگر ہم کرنے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقام جناب عباس کیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عباس کو کیوں باب الحوائج اور باب المراد کا اللہم صلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی تفسیر کی روشنی میں ہمیں جانا پڑے گا، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو اس میں تھوڑا 1-2-4 منٹ یا 5 منٹ اضافہ یہ بڑی چھوٹی ہے تاکہ تھوڑا سا تفصیل آپ حضرات کو، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے حساب سے جو پہلا دن ہے اس حساب سے، چونکہ میں سوچ رہا تھا کہ چلیے آج کا دن جو ہے غازی عباس کے فضائل سے شروع ہو جائے، وہ بھی قرآن کی روشنی ہے۔ تو اب اگر یہ دیکھیں ہم تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر اٹھا کے آپ قرآن مجید کی تفاسیر دیکھیں، کل 17 کی 17 تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں تو ان میں کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا ذکر کیا ہے جن کا کیا نام بات ہے صاحب۔ شمائل نبی اپنے دور کے ایک نبی گزرے ہیں، اور وہ اپنی امت پر حجت تھے پروردگار عالم کی جانب سے، اور جب انہوں نے اپنی امت کو پروردگار عالم کے وجود اور اس دین کو پہنچایا تو اس وقت کافروں کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا جالوت۔ کافروں کا بادشاہ تھا جالوت، بڑا جابر قسم کا بادشاہ تھا۔ اب امت جناب شمائل نے کہا کہ آپ ہمارے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نبی مبعوث کیا ہے ہم پر، ہمارے درمیان میں کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اب اگر اس بادشاہ کا مقابلہ کیا جائے تو پھر بادشاہ کی ضرورت ہے، آپ تو نبی ہیں۔ اب یہاں پر ضرورت ہوئی امت کو کہ ایک بادشاہ مقرر کیا جائے، تو جناب شمائل سے کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ اب جناب شمائل نے حضرت شمائل نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توسل اختیار کیا اور کہا کہ یا اللہ امت چاہتی ہے کہ ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو پروردگار عالم کی آواز آئی کہ ہم نے طالوت کو تمہاری قوم کا بادشاہ مقرر کیا۔ اب دیکھیے طالوت اور جالوت، یہاں پر ہمیں فرق رکھنا چاہیے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ جس طرح سے حابیل اور قابیل میں اکثر مغالطہ ہوتا ہے کہ حق کس کی طرف ہے اور باطل کون ہے، تو قاتل والی خاف جو ہے جس کے ساتھ ہے وہ قابیل ہے، اور ادھر جالوت میں جیم والی جالوت جس کے ساتھ ہے وہ باطل۔ تو جیم اور خاف یہ ظاہر، یہاں پر پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ طالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کرو۔ اب جناب شمائل نے اپنی امت سے کہا کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ طالوت کو تم سب کا بادشاہ مقرر کرو۔ تو قوم کہنے لگی وہ طالوت جو انتہائی غریب ہے اور اسے بادشاہ بنانے کے لیے، یہ تو اللہ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بادشاہ جو ہو تو وہ ملک بار ہو اور اپنے منصب کو سنبھالنے والا ہو، طالوت کیسے سنبھالنا۔ اب جناب شمائل نے پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں توسل کیا اور کہا کہ پروردگارا تو نے مجھ پر وحی کی، میں نے امت کو بتلایا لیکن امت ماننے کو تیار نہیں۔ یہ سب قرآن ہے، یہ تمام واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ تو آواز پروردگار آئی کہ شمائل ہم تمہیں شرمندہ ہونے نہیں دیں گے، ان سے کہہ دینا کہ ہم نے اس تابوت سکینہ کو، تابوت سکینہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے دور میں جو تابوت سکینہ تھا جس میں چند تبرکات پروردگار عالم نے رکھے، اسے پردے میں رکھ دیا۔ ہم اس تابوت سکینہ کو برآمد کریں گے اور فرشتے جس تابوت کو لے کر جس کے گھر پر پہنچیں گے وہی بادشاہ ہوگا۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے دو باتیں ظاہر کی ہے، فرشتے جس کے در پہ جاتے ہیں وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ کہاں کہاں فرشتے آئے ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے اللہ کے گھر پہ آتے ہیں۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ فرشتوں نے اس تابوت سکینہ کو لے کر جناب
तालूत के घर पर पहुंचे और चुनाचे कौम ने उससे तस्लीम किया और उस बात को तस्लीम करके तालूत को बादशाह मुकर्रर किया गया। अब तालूत और उम्मत मिलकर जालूत के मुकाबले को मैदान में जाने लगी जंग के लिए। अब यहाँ पर अब असल बात है जहाँ पर आयत का मिस्दाक हमें यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। आप साहिबान फिक्र हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से कुरान मजीद ने जनाब अब्बास के मर्तबे को बतलाया है। अब बहरहाल जब ये वक्त आया कि जब वो मैदान में जाने लगे और जब लश्कर सामने आने लगा तो लश्कर में से इस बादशाह ने कहा कि मैं तो बादशाह हूं, अब इस लश्कर को सबसे सामने भेजा जाए तो इसका लश्कर का अलमदार चाहिए। अब इस लश्कर का अलमदार कहाँ है, किसे अलमदार बनाए? फिर हजरत शुमाइल की तरफ को तवज्जो है, या नबी आप कहिए कि हम अपने लश्कर का अलमदार किसे बनाएं? फिर जनाब शुमाइल ने परवरदिगार आलम की बारगाह में तवस्सुल इख्तियार किया तो बारगाह इलाही से यही आवाज आई कि ए शुमाइल, हमने तुम्हारे लश्कर के लिए उस अलमदार को चुना है जो इल्म में और जिस्म के हिसाब से मजबूत है, हमने उसे मुकर्रर किया है। तो जनाब शुमाइल ने कहा कि परवरदिगारा, वो कौन है जिसे मैं तलाश करूं? अब यहाँ पर आवाज परवरदिगार थी कि वो जो ताबूत सकीना है उसे खोलो। वो ताबूत सकीना में क्या थे? हजरत मूसा के नालैन थे, बैरहन था, ज़िरा थी, और वो तौरात जो नाजिल हुआ करती थी तख्तियों पर, वो तख्तियां थी। अब जिब्राइल ने कहा कि उसमें से ज़िरा निकालो हजरत मूसा, और जिस शख्स पर भी ये ज़िरा पूरी आ जाए वो लश्कर का अलमदार होगा। अब जनाब शुमाइल ने उस ज़िरा को खोला, ताबूत सकीना को खोला तो ज़िरा निकली। अब जब ज़िरा निकली है तो जनाब शुमाइल ने कहा कि परवरदिगारा, कितना कसीर लश्कर है, एक एक को पहनाते जाऊं तो कितना ताख़ीर हो जाएगी। इधर जंग का तबल बच चुका है, वक्त नहीं है, तू सीधे बतला दे कि मैं किसे लश्कर का अलमदार बना दूं। आवाज कुदरत आई कि लश्कर में ढूंढ कहां पर दाऊद है। दाऊद को बुलाया गया। जब दाऊद आए तो जनाब दाऊद को वो ज़िरा पहनाई गई। अब परवरदिगार आलम ने कहा था कि ये ज़िरा जिस पर बराबर आएगी वही लश्कर का अलमदार होगा। अब लश्कर का अलमदार इल्म और ताकतवर होगा। जनाब दाऊद पर वो ज़िरा बराबर आई तो जनाब दाऊद उस लश्कर के अलमबरदार हुए। परवरदिगार आलम ने कुरान में बतलाया कि ये ज़िरा किसी गैर के जिस्म पर नहीं आ सकती थी। क्यों? वो गैर मासूम थे। हजरत दाऊद आने वाले दौर के नबी होने वाले थे और वो मासूम थे, इसलिए हजरत दाऊद को जनाब मूसा की ज़िरा पहनाई गई। गैर मासूम तो वो ज़िरा नहीं पहनाई जा सकती थी। इसी तरह से सिफ़ीन में जब बाबुल हवाइज को मौला कायनात की ज़िरा यही होता है कि जहां पर जनाब अमीर कायनात की ज़िरा जब मालिक अस्तर ने जनाब अब्बास पर पहनाई है तो मासूम की ज़िरा मासूम ही पहन सकता है। तो ये बात साफ होती है कि हजरत अब्बास मासूम है, इससे किसी किस्म का बेशक बेशक गुमान नहीं हो सकता। अब जो आयत आगे बढ़ रही है, अब देखिए, जो अब मिज़दाक आप अगर सुनेंगे तो तबीयत आपकी, आप खुशी से झूम उठेंगे। आयत आगे बढ़कर क्या कह रही है कि जंग में हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे एक नहर से। तालूत और जालूत की जंग है, कुरान है, कुरान बता रहा है। अगर इसकी तफासिर पढ़े तो हमें पता चलता है, हमें एक एक वरख अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमें दरवाजे खुलते जाते हैं मारिफत अहले बैत के। अब अगर जब देखते हैं तो पता चलता है कि कुरान मजीद में परवरदिगार आलम कह रहा है कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे एक नहर पर। अब नहर पर इम्तिहान लिया गया तालूत और जालूत की जंग में, और वहां पर परवरदिगार आलम ने फिर आगे आयत में इरशाद फरमाया कि हम तुम्हारा इम्तिहान इसलिए इस तरह से लेंगे कि ये जो नहर है इसका पानी तुम नहीं पीना, और अगर तुमने पानी पी लिया तो हम में से नहीं है, और जो नहीं पिया वो हम में से है। वाह वाह। अब पता ये चला, तफासीर की रोशनी में अगर देखें तो हमें पता चला कि लश्कर ने पानी पिया। सिर्फ न पीने वालों में 313 अफराद थे जिन्होंने पानी नहीं पिया। ये 313 का वहां भी आता है आपको,
بدر میں بھی آتا ہے سرکار عصر کے ساتھ بھی جو صحابی آئیں گے وہ 313 پہ کتنا اہم فگر ہے 313. اب اس کے بعد آیت یہ کہتی ہے کہ یہ جو پانی پر قبضہ کر کے پانی کا پر اقتدار رکھ کے جو اس کا پانی نہیں پیے گا اور اس کا پانی اپنے ہاتھ سے دریا پر واپس ڈال دے گا وہ مجھ میں سے ہوگا. اب حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت داؤد سے لے کر حضرت شمائل سے لے کر جناب عیسیٰ اور رسالت مآب تک آ جائیے, کہیں اس آیت کا مصداق نہیں ملا کہ کسی نے چلو میں پانی لے کر دریا پر ڈالا ہو. پانی نہیں پینے والے مل گئے, پانی اگر اس کا مصداق ہے تو آیت کا مصداق اس وقت پورا ہوا کہ جب کہ میدان کربلا میں 61 عباس پانی کا اہتمام حسین عباس کو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ اس آیت کا مصداق بننا ہے عباس کو, اسی لیے عباس نے پانی کو چلو میں لے کر دریا پر پھینک کر یہ بتلا دیا کہ اس آیت کا مصداق اگر کوئی ہوتا ہے تو جناب عباس کا یہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب عباس کون ہے. حسین نے عباس کو بھیجا تھا. سوچیے آپ, جناب عباس کو پانی کے لیے بھیجنا, کیا حسین ابن علی کو معلوم نہیں تھا معاذ اللہ کہ پانی خیام میں نہیں آنا ہے, پھر بھی عباس کو بھیج رہے ہیں؟ وہ وجہ وہ تھی کہ آیت کا مصداق بننا تھا. اگر حسین ابن علی چاہتے, علی اصغر چاہتے تو کھیڑیاں رگڑتے تو پانی آ جاتا. بے شک بے شک بے شک بے شک. امتحان ہے یہ منزل امتحان تھی, اس لیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عہد و پیمان ہو چکا تھا. حسین نے قربانیوں کی پیشکش کا اہتمام کر چکے تھے. اب وہ موقع تھا کہ اب بارگاہ الہی میں اپنی قربانیاں دینا تھا. حسین ابن علی نے عباس کو اسی لیے رکھا تھا. علی ابن ابی طالب نے عباس کو اس لیے دنیا میں طلب کیا تھا کہ قرآن مجید کی اس تفسیر کی آیت کے لیے عباس کا انتخاب کیا گیا کہ کس طرح سے عباس کو علی نے اپنی نیابتاً اس بات کو بتلا دیا کہ یہ وہ عباس ہے کہ جس نے نبیوں کی پیروی کے بعد اور پھر امام کی تعصی میں امام کے حکم میں اب عباس اس آیت کی تفسیر بن رہے ہیں. اللہ اللہ, اگر عباس پانی اس طرح سے دریا پر نہ مارتے تو آیت قرآن مجید میں اس آیت کا مصداق کون بنتا؟ ارباب ازا, یہ وہ عباس ہیں کہ جن کا عالم یہ ہے کہ لشکر آدم میں عباس کے نام سے یہ ہیبت تھی کہ عباس اگر آ جائیں تو لشکر دور دور تک بھاگ جا رہا تھا. اور عباس کا عالم یہ ہے کہ جہاں پر عباس کے پہرے ہیں کربلا میں تو فوجیں وہ ہیں کہ جو کانپ رہی ہیں, اور ادھر مخدرات عصمت و طہارت کا عالم یہ ہے کہ جہاں عباس پہرے پہ ہے تو اطمینان کے ساتھ خیموں میں ہیں. لیکن ادھر عباس فرات پر کشانے کٹائے ہوئے شہادت حسین عباس بن گئی. اور کس طرح سے قافلہ جب جاتی محرم کو روانہ ہو رہا تھا تو لاش عباس کے قریب زینب نے کہا کہ اٹھو عباس. جایا کرتے تھے تو بیویاں سویا کرتی تھی, لیکن آج عباس بن گئی ہے, لیکن وہ آنکھیں سوئیں گی. عباس کی دہشت تھی, لیکن عباس ابھی زینب زندہ ہے. تمہارے نام کی ہیبت جناب زینب نے بتلایا. حسین کے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے زینب کبھی عباس بن گئی تو کبھی حسین بن گئی. سید سجاد نے کہا کبھی عباس کے مقصد کو کامیاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگارا ہم سے ذکر عظیم کو قبول فرما. ذکر عظیم کے طفیل میں بانی مجلس آغا مرتضیٰ اور سجاد بھائی صاحب ان کے خاندانوں کے ساتھ انہیں شاد و آباد.
ان کے مرحومین کے درجات کو عالی فرما، الہی جو مہمات درپیش ہیں پروردگارہ ان مہمات میں انہیں شان الہی حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات کو عالی الہی حاضرین مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، الہی ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، الہی جو مہمات درپیش ہیں ہمیں ان میں شاندار کامیابی، جن جن مومنین و مومنات کے بچے بیرون ملک میں قصب معاشر اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے ہوئے ان سب کے رزق و روزگار الہی خیر و برکت عطا فرما، الہی ان بچوں کے سروں پر ان کے والدین کے سایوں کو الہی جو مومنین و مومنات اس وقت علیل ہیں، زیر علاج ہیں، دواخانوں میں شریک ہیں، جن جن کے آپریشن ہے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بحق بیمار کربلا ان تمام مومنین اور مومنات کو شفا کامل الہی سب کے خاندانوں کی پریشانیوں کو دور الہی اور وہ مومنین و مومنات جو رزق کے لیے پریشان حال ہے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی پریشانیوں کو دور الہی بہترین رزق حلال عطا الہی اور وہ مومنین مومنات مشمول ہم سب مشتاقان حج و زیارات ہیں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس سال اسباب مہیا فرما، ہم سب مومنین اور مومنات کو بار بار مقامات مقدسہ زیارت خاتلان شہزادی کونین شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، خاتلان ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اور خاتلان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور کبھی نہ ختم ہونے والی لعنت اور عذاب، جبت اور طاغوت اور ان کے چاہنے والوں پر بھی بے شمار لعنت اور وہ قوت طاقت حکومت اشرار علی الخصوص داعش تنظیم تکفیری ذہنیت اور وہ تمام قوتیں جو اہل تشیع کے خلاف اور عزاداری کے خلاف کام کر رہی ہیں انہیں نیست و نابود ظلم و ستم اور مکر و فریب کو خود انہی پر مسیونی طاقتیں قوتیں حکومت اشرار علی الخصوص وہ قوتیں جو اس وقت مومنین عراق ایران شام فلسطین لبنان اور دیگر مقامات پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ایسی قوتوں کو طاقتوں کو حکومتوں اور اشرار کو نیست و نابود دنیا میں جہاں جہاں مومنین اور مومنات پر ظلم و تشدد ڈھایا جا رہا ہے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام اور پرچم حسینی کو سر بلند فرما، کفر و نفاق و یزیدیت کو سرنی کو فرما، مقامات مقدسہ بیت المقدس علی الخصوص شام کی تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب مومنین و مومنات کو اشرار کے شر سے شیطان کے شر سے آفت اور بلیات سے مصیبتوں اور پریشانیوں اور تکالیف سے اور ہر قسم کی مصیبتوں سے ہم سب کو ہمارے خاندانوں کے ساتھ اپنے وہ مومنین و مومنات جو اس وقت مقامات مقدسہ کے لیے گئے ہوئے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو و ناموس خیر خوبی کے ساتھ بعد زیارات انہیں اپنے وطن پر جنت البقیع سامرہ اور شام کے روضوں کی تعمیر میں تعجیل فرما، اور یہ سال جو آغاز ہو رہا ہے ہر اعتبار سے تمام مومنین اور مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں علل خصوص اس مقام پر اس بارگاہ میں جو ہم سب موجود ہیں ہم سب کے لیے خوشحالی کا باعث الہی آمین اور خیر و برکت الہی آمین رزق کی فراوانی عطا فرما، الہی مستضعفین کی حالات کو بہتر فرما، الہی ہم سب کو بار بار مقامات مقدسہ الہی ہمارے سروں پر ہمارے امام کے سائے کو سلامت الہی آمین زمان کے ظہور میں تاجیل الہی حضرت کے آوان و انصار میں شمار الہی آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے اقبال بیگم مرحومہ اہلیہ آغا محمد حسین المعروف عابد آغا کربلائی وحید فاطمہ مرحومہ بنت تقی حسین رضوی مرحوم یہ آغا مرتضیٰ کے خانوادے کے مرحومین ہیں اور سجاد بھائی کے خانوادے کے مرحومین کی ارواح کے لیے محمدی بیگم مرحومہ بنت مرزا محمد ابراہیم اکبر حسین ابن قربان حسین مرحوم اور ان کے خانوادے کی دیگر مرحومین بشمول آغا سلیمان ناصر مرحوم ناز فاطمہ مرحومہ عباس علی خان عادی مرحوم سید علی محمد اللہ مرحوم شہناز بیگم مرحومہ شاہ رخ بیگم مرحومہ سید سرفراز حسین مرحوم علیہ بیگم مرحومہ ڈاکٹر زہرا دیلانی مرحومہ سید حسن عباس مرحوم اور اس وقت اس بارگاہ میں موجود ہم سب مومنین اور مومنات کے جملہ مرحومین عالم شباب اور تمثیلی میں گزرنے والے تمام مرحومین مومنین اور مومنات
اور وہ مومنین جو ہمارے درمیان رہا کرتے تھے رب تیری جوار رحمت میں ہیں. اس سلسلے کے بانیان جو تیری جوار رحمت میں ہیں ملت جعفریہ میں راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے والے وہ تمام شہداء تشدد کے حملوں میں اور آفات ناگہانی سے اس دنیا سے گزرنے والے تمام مرحومین مومنین اور مومنات اور وہ مرحومین مومنین اور مومنات جن کا دنیا میں جہاں کہیں بھی کل انتقال ہوا ہے ان تمام مرحومین کے بعد کے لیے آواز بلند ایک سورہ فاتحہ اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرجهم صل على محمد وعلیکم السلام. یا میرے مولا ان سوروں کی تلاوت کو بارگاہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی خدمت میں بسط احترام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اس کا ثواب ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے جن کے نام لیے گئے ہیں ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے اور بشمول مولوی اصغر علی صاحب مرحوم زہرا بیگم مرحومہ راحت علی صاحب مرزا مرحوم قیصر آغا مرحوم زہرا بیگم مرحومہ سعادت علی صاحب مرحوم سکینہ بیگم مرحومہ عابدہ بیگم مرحومہ ضیا فاطمہ مرحومہ سہیل حیدر مرحوم محمد مہدی خان والا جاہی مرحوم مہدی بیگم مرحومہ بنت والا حسین مرحوم وزارت علی خان ہادی والا جاہی مرحوم اور طاہرہ بیگم مرحومہ نذیر حسین مرحوم سید علی محمد موسوی مرحوم سید امانت علی صاحب رضوی مرحوم صغرا بیگم مرحومہ رقیہ بیگم مرحومہ اور آغا ابو الحسن والا جاہی مرحوم خیر النساء بیگم مرحومہ اور حیدر علی صاحب صفا مرحوم اور ان کی منہاج حیدر مرحوم ابن حیدر علی صاحب صفا مرحوم اور لیاقت نواب ان کی اہلیہ مرحومہ شجاعت علی خان صاحب مرحوم ان کی اہلیہ مرحومہ حیدر رضا صاحب افسر مرحوم سید اصغر حسین صاحب اقبال مرحوم اور احمد نواب مرحوم ذاکر نواب مرحوم شجاعت نواب مرحوم باخر نواب مرحوم اور خان بھائی کے خانوادے کے مرحومین اور علی حسین صاحب کرار بھائی صاحب محمد رضا صاحب عسکری بھائی صاحب اور قاری شجاعت علی صاحب مجتنی اور نجف علی صاحب کے خانوادے کے اور چراغ علی صاحب مرحوم اور محمد علی صاحب کے خانوادے کے مرحومین اور اس وقت اس بارگاہ میں موجود ہم سب مومنین اور مومنات کے جملہ مرحومین بشمول بندے حسن صاحب مرحوم اور مرزا فضل حسین صاحب بیگ مرحوم نجمہ فاطمہ مرحومہ اور آغا امیر مرحوم اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین اور وہ مومنین و مومنات جو اس سلسلے کو قائم کرنے میں اس صبح کے سلسلے میں مسلسل آیا کرتے تھے ان تمام مرحومین کی ارواح کو اس سورہ فاتحہ کے ثواب سے محسوس بانیان مجلس کی جانب سے تبرک کا اہتمام ہے تقسیم بھی کیا جا چکا ہے اور آپ حضرات احترام کے ساتھ تبرک نوش فرما کر تشریف لے جائیں اور ایک انعام سماعت فرمائیں ایک بچی کی شادی طے پائی ہے ضرورت مند مومنہ ہے یہ ہے شادی 6 جنوری کو اور آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ علاوہ بیوی میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے لوگوں نے مل کر اس شادی کا اہتمام کیا ہے صاحبان خیر سے معروضہ ہے کہ حسب استطاعت اپنے عطائے اس بچی کی شادی کے لیے جمع کر کے مختار بھائی کے حوالے کریں تاکہ آپ حضرات ثواب دارین حاصل فرمائیں. السلام علیکم یا ابا عبد